یہ خاتون ہیں سنتھیارچی، جن کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا جب سامنے آیا کھل کر کہ انہوں نے کیا الزامات لگائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر۔ اہم لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں اپنی اس ٹویٹر ویڈیو میں، اور اس ویڈیو کے ذریعے بڑے الزامات ان کی جانب سے لگائے گئے۔ اچھا ناظرین، آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ان کی جانب سے پہلی دفعہ الزامات نہیں لگائے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے الزامات لگا چکی ہیں، اور اس پر ان کا موقف یہ ہے خاتون کا کہ پیپلز پارٹی کے ہی کچھ اہم رہنما ہیں جنہوں نے ان کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ سحر کامران صاحبہ، سینیٹر سحر کامران صاحبہ مجھے اس وقت پروگرام میں جوائن کر چکی ہیں۔ اس سے پہلے جب بے نظیر بھٹو کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی تھی، ٹویٹر پر اپنے پوسٹ انہوں نے لگائے تھے، تو اس پر صاحبہ بھی ایف آئی اے تک گئی ہیں، رپورٹ لے کر گئی ہیں۔ ان کی اس ٹویٹس کو، ان رپورٹس کو انہوں نے رپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سحر کامران صاحبہ، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، ایک بار پھر ان کی جانب سے بڑی باتیں سامنے آئی ہیں، 3 بڑے اہم رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے جن پر انہوں نے الزام لگایا ہے، سنتھیارچی صاحبہ نے۔ آپ نے جو ایف آئی اے کو رپورٹ کی تھی اس کا کیا بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج میں نے جو خطوط لکھے تھے ان کی اہمیت واضح ہو گئی ہے، میرے جو سوال تھے ان کی اہمیت واضح ہو گئی ہے۔ یعنی امریکی ایجنٹ جو پاکستان میں رہ رہی ہے، جب میں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ پاکستان میں کیوں رہ رہی ہے، اس کے پاس کس قسم کا ویزا ہے، اس کی ویزے کی ڈیوریشن کیا ہے، اس کا اسپانسر کون ہے، اس کے پاکستان میں رہنے میں کیا انٹرسٹ ہے، وہ کیا ہے، وہ ٹورسٹ ہے، وہ جو ہے وہ رائٹر ہے، وہ پاکستان میں کیا کر رہی ہے، وہ امریکہ، اس کو سیاست میں اتنی دلچسپی ہے تو امریکی سیاست میں جا کے وہ ٹرمپ کی خدمت کیوں نہیں کرتی۔ اس کے بعد یہ جو اس نے ایک سلسلہ شروع کیا غلیظ قسم کا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر کیوس، ڈسٹرسٹ پھیلائے، اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ہماری دعویٰ کرتی ہیں یہ کہ 2009-2010 میں پیپلز پارٹی نے ہی انہیں بلایا تھا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کے دعووں کی میں کیا بات کروں، میں ایک جھوٹی جاسوس کو اہمیت دوں؟ میں یہ کہوں کہ اس کے دعوے صحیح ہیں، وہ جو اتنی غلاظت بول رہی ہے وہ صحیح ہے۔ یعنی اگر اس کو کسی نے 2010 میں 2011 میں ریپ کیا تھا تو یہ آج تک سو رہی تھی؟ میں تو کہتی ہوں اس کا میڈیکل چیک اپ ابھی کرانا چاہیے، ابھی، کہ آج اس کو کون ریپ کر رہا ہے، یہ بڑا ضروری ہے اس کا میڈیکل چیک اپ۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے خالی ایف آئی کو خط نہیں لکھا تھا، میں نے سیکرٹری خارجہ کو بھی لکھا تھا، میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی لکھا تھا، میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو بھی لکھا تھا، میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی لکھا تھا، میں نے دونوں متعلقہ پارلیمانی کمیٹیز کو بھی لکھا تھا کہ آپ اس بات کو انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ امریکی کلبھشن یادو ہے، میرے نزدیک اس نے یہاں پہ رہ کے اپنے آپ کو ٹورسٹ بنا کے اعلیٰ دفتروں تک، عسکری اداروں تک، جو یہاں کا میڈیا سرکل ہے اس میں، بیوروکریسی میں۔ اچھا دیکھیں سحر، اب سوالات تو اٹھیں گے کیونکہ خاتون کا دوبارہ ایک بار پھر اس طرح کی ویڈیو پیغام آنا، ٹویٹر پر آنا، حالانکہ مجھے یہ بھی یاد ہے اس سے پہلے جب انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے بات کی تھی تو انہی کے ٹویٹر پیغامات موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا، اور غالباً یہ کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گی بھی تو ان سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ تمام ثبوت میں منظر عام پر نہیں لاؤں گی، لیکن ایسا تو کچھ دکھائی نہیں دیا کہ بلاول نے کچھ ریاکٹ کیا ہو ان کی بات پر، یہ تمام وہ ثبوت بھی سامنے نہیں لے کر آئی ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ ایک اور بات، ایک اور الزام جو 3 بڑے اہم رہنماؤں پر، مخدوم شہاب الدین پر، یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر لگائے گئے ہیں، کیا اب پیپلز پارٹی ایکشن لے گی؟ رحمان ملک صاحب پر الزامات لگائے گئے ہیں، پیپلز پارٹی کچھ کرے گی، کچھ سوچ رہی ہے کرنے کے لیے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں پیپلز پارٹی نہیں ہوں، کیا میں نے متعلقہ اداروں کو خطوط نہیں لکھے؟ اسی لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ میں تو متعلقہ اداروں سے پوچھ رہی ہوں کہ آج 1 ہفتہ مکمل ہو گیا، 29 تاریخ پچھلے جمعے کو میں نے خطوط لکھے تھے۔ ہمارے ملک کی ایجنسیز دنیا کی نامی گرامی ایجنسیوں میں گنی جاتی ہیں، انہوں نے کیا تحقیقات کی؟ وہ یہ بتائیں نا کہ کیا آپ مجھے بتائیں کہ کلبھشن یادو کو آپ ٹی وی پہ لے کے اس کا انٹرویو نشر کریں گی؟ آپ اس سے یہ پوچھیں گی کہ آپ پہ جو الزامات لگے ہیں یا جو آپ یہاں پر آئے ہو وہ درست ہے؟ دیکھیں، ایک ایجنٹ ہے جو اس ملک میں آئی ہے، اس سے پہلے بھی آئی تھی کرسٹین فیئر، اس کو بھولیے مت، اس کو بھولیے مت۔
دیکھیں آج اگر اس میں یہ بھی کہا جی میں سحر جہاں سحر آپ جو کمپیریزن کر رہی ہیں وہ کلبھوشن یادو وہ ایک ڈکلیئرڈ جاسوس ہے، کیا آپ کے دور میں یہ دیکھیں بات یہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان؟ یہ آپ کے دور میں ڈکلیئرڈ ہوئی تھی جاسوس؟ دیکھیں ہمارے دور میں تو مجھے میں تو کہوں گی میں ملٹری سیکرٹری سے پوچھوں گی کہ بھائی یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں آئی تھی، کس کیپیسٹی میں تھی، آپ نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تھا؟ میں تو کلیئرنس والے اداروں سے پوچھوں گی کہ یہ آپ کے ہر جو ہے وہ جی ایچ کیو تک پہنچ گئی، آپ نے اس کی کلیئرنس کی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے بہت سارے سوالات ہیں اور مجھے اس بات کا اندازہ تھا، اسی لیے میں نے یہ ثبوت لکھے تھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس طرح کے ایلیمنٹس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ بہرحال انویسٹیگیشن بالکل آپ سحر کامران صاحبہ بالکل آپ درست فرما رہی ہیں، اس پر اب جو ان کے الزامات سامنے آئے اس پہ انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے۔ خاتون اگر اس طرح کی بات کر رہی ہیں یا پھر کسی ایجنڈے کے تحت یہ کام کر رہی ہیں یا پھر پیپلز پارٹی کی ساکھ کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں پر تحقیقات ہونی چاہیے اور گلٹی بھی سامنے آنا چاہیے۔